40 ایسے پاکستانی تھے جن کو برطانیہ سے واپس پاکستان بھیجا جانا تھا۔ پاکستانی حکومت نے اس جہاز کو کلیئرنس ہی نہیں دی۔ اب یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیوں ہیں؟ عمران خان صاحب کے لیے بہت پریشانی ہے اس سلسلے میں۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ الیکشنز مارچ کے بجائے فروری میں کر دیے جائیں۔ اب اس کی وجہ سن لیجئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کا جو ویلاگ ہے اس کا تعلق نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق ہے، اور خبر شائع ہوئی ہے برطانیہ کے ایک اخبار دی سن کے اندر، اور اس خبر کے مطابق کچھ چونکا دینے والے کچھ ایسی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ سے سب سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین اپڈیٹس مل سکیں۔ دی سن ایک اخبار ہے برطانیہ کا، اور برطانیہ کے اس اخبار کی ایک سٹوری کے مطابق برطانیہ اور پاکستان کے درمیان اب کچھ سفارتی معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی چاہتی ہے، لیکن برطانیہ کی جانب سے ہر دفعہ جب بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو واپس کیا جائے، اس سلسلے میں برطانیہ کی حکومت نے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا۔ اب سن کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق 40 ایسے پاکستانی تھے جن کو برطانیہ سے واپس پاکستان بھیجا جانا تھا، انہیں ڈپورٹ کیا جانا تھا ان پاکستانیوں کو، لیکن اس خبر کے مطابق پاکستانی حکومت نے اس جہاز کو کلیئرنس ہی نہیں دی۔ یہ چارٹرڈ فلائٹ تھی جو کہ آنی تھی، جس کا کرایہ تقریباً کوئی 3 لاکھ پاؤنڈ بننا تھا، لیکن پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی کلیئرنس نہیں دی گئی ان کو واپس لانے کے سلسلے میں۔ اب جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں اس خبر کے اندر، اس کے مطابق اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستانی حکومت نے برطانیہ کی حکومت کو یہ کہا کہ جناب ہم آپ سے بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو واپس کریں، لیکن آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی آمادگی ظاہر نہیں کر رہے، آپ نے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا۔ اس خبر کے مطابق شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، جو اس سارے معاملے کو دراصل میں حکومت کی جانب سے دیکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے پریتی پٹیل جو کہ ہوم سیکرٹری ہیں برطانیہ کی، ان کو ایک خط لکھا 5 اکتوبر کو، جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اور وہ ایک مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور اس سلسلے میں برطانیہ کو جو ہے اب انہیں واپس کرنا چاہیے۔ اور کچھ انہوں نے قوانین کا ایک وہاں پہ خلاصہ بھی دیا اس خط کے اندر کہ برطانیہ کے اپنے قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص سزا یافتہ ہے اور اس نے برطانیہ کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، تو اس صورتحال کے اندر انہیں ان لوگوں کو برطانیہ کو واپس کرنا چاہیے، انہی ممالک کے اندر جہاں انہیں سزا ملی ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس نہیں جا رہے، اور برطانیہ نے انہیں ایک قسم کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ سفارتی سطح پر اتنا زیادہ کشیدہ ہو گیا کہ پاکستان نے اس جہاز کو پاکستانی سرزمین میں لینڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، اور وہ 40 پاکستانی جو ہیں وہ واپس انہی جگہوں پہ چلے گئے، واپس انہی جیلوں میں واپس چلے گئے جہاں برطانیہ میں وہ پہلے مقیم تھے، اور پاکستان نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیوں ہیں؟ ذرا کچھ اس کے پس منظر کے اوپر آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب پاکستان سے گئے ہیں، تب سے لے کر اب تک میرے کپتان کی حکومت کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی اس کے اندر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی یہ اس وجہ سے باہر گئے کیونکہ انہوں نے ہمیں جعلی کاغذات دکھائے تھے، جعلی میڈیکل رپورٹس دکھائی تھیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا اور اس لیے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد کبھی وفاق کے اندر بیٹھے جو وزراء ہیں وہ پنجاب حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جناب ان کے وزراء نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں، پنجاب حکومت کے جو صحت سے جڑے ہوئے آفیشلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں۔ کچھ صحافیوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ساری صورتحال ہے، ایک جگہ پہ تو میرے کپتان عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب ان کی رپورٹیں پڑھ کے اور ان کی شکل دیکھ کے ہمیں اتنا رحم آ گیا کہ ہم نے کہا یار ان کو جانے دیں، یہ نہ ہو کہ ان کو یہاں پہ کچھ ہو جائے، تو اس لیے ہم نے ان کو جانے دیا۔ لیکن وہاں جا کے ہمیں پتہ لگا کہ ان کو تو بیماری کوئی نہیں ہے، نہ تو ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، نہ ان کو باقی جو بیماریاں جو یہاں ہمیں بتائی گئی تھیں وہ بھی نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جب سے باہر گئے ہیں تب سے لے کر اب تک وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر خطاب بھی کرتے رہے ہیں، مختلف خطابات ان کے جو ہے وہ پہلے نشر بھی ہو رہے تھے، جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بیان آیا کہ جناب انہوں نے خود اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ان کو بولنے دیں، لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں، نواز شریف صاحب تو بہت زیادہ بول رہے ہیں، ان کو چپ کرانا بہت ضروری ہے،
اس کے بعد پیمرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن آیا جس کے بعد نواز شریف صاحب کو براہ راست ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دکھانا بند کر دیا گیا۔ اب صورتحال اس کی وجہ سے بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے میرے کپتان کی حکومت کے لیے، اور انہیں اب احساس ہے کہ اگر ہم نواز شریف کو واپس نہ لے کر آئے، اگر ہم نے اس صورت میں کسی نہ کسی قسم کا ٹھوس اقدام نہ اٹھایا تو ہماری یہ شرمندگی کا سلسلہ جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے اپنے ووٹر بھی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ دنیا جہان کی کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگاتے تھے، آپ بار بار یہ کہتے تھے آدمی بڑا کرپٹ ہے، تو یہ آپ کی جیلوں سے آخر باہر کس طرح چلا گیا؟ اس کا جواب دینا جو ہے وہ میرے کپتان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال برطانیہ کی جانب سے ہے وہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جناب ہمارے آپ کی آپس میں کسی قسم کی کوئی ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی نہیں ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کو ہم آپ کے حوالے کر سکیں۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ اگر کوئی ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہو جاتی ہے، یہ وہ ٹریٹی ہوتی ہے، یہ وہ معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ جو مفرور ملزمان ہوتے ہیں ان کو دوسرے ملک کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اس قسم کا معاہدہ ابھی برطانیہ اور پاکستان کے درمیان موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے الطاف حسین بھی واپس نہیں جا سکتے تھے اور نواز شریف بھی اب اسی وجہ سے واپس نہیں جا سکتے۔ لیکن اس سلسلے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ اپنا ایک بیان دیا ہے جس کے مطابق انہیں ہر صورت نواز شریف کو واپس بھیجنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان میں سزا یافتہ ہیں، اس لیے ہر صورت انہیں اپنے واپس اسی ملک کے اندر آنا چاہیے۔ بہرحال موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے بہت پریشانی ہے اس سلسلے میں، جس کی وجہ سے اب برطانیہ کے ساتھ بھی یہ پنگا لے لیا گیا ہے کہ کسی طرح نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو جس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سینٹ کے الیکشنز۔ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب حکومت چاہتی ہے کہ یہ الیکشنز مارچ کے بجائے فروری میں کر دیے جائیں۔ اب اس کی وجہ سن لیجئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل میں حکومت کے رینکس کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایویں بلا وجہ سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے جو ہے یہ کوئی تجویز نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ دراصل میں پی ڈی ایم نے جو استعفوں کی بات کی ہوئی ہے، پی ڈی ایم نے جو دھرنوں کی اور لانگ مارچ کی بات کی ہوئی ہے، یہ انہوں نے جنوری کے آخر تک کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے الیکشنز ہی مارچ کے بجائے فروری کے اندر لے آئے، ٹائم بہت کم ہوگا، انہی پارٹیوں کے اپنے اوپر پریشر آنا شروع ہو جائے گا ان لوگوں کی طرف سے جو دراصل میں سینٹ کے ان الیکشنز میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اپنی پارٹی کے انٹرنلی اتنا پریشر آ جائے کہ یہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یا سینٹ کے الیکشنز کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو کسی طرح روکا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا جتنا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی بس ہم نے سوچا اور یہ الیکشنز آرام سے فروری میں ہو گئے۔ قانونی طور پر جو ہے اس میں بڑے رقم ہیں، ہاؤس کو آپ کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے، قومی اسمبلی کو آپ کو اس سلسلے میں کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ایک اور تجویز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب شو آف ہینڈز کے ساتھ جو ہے وہ یہ سینٹ کے الیکشنز کروائے جائیں۔ سینٹ کے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، پیسہ بہت زیادہ چلتا ہے، اور سینیٹرز جو ہیں وہ اپنی سیٹیں اس طرح جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ووٹ خریدتے ہیں، جس کے بعد یہ سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں۔ تو اگر شو آف ہینڈز ہو جائے گا تو آپ کو ایک منٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ جناب کون سا آدمی جو ہے، کون سا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا جو بندہ ہے، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا جو بندہ ہے وہ دراصل میں کس طرف ووٹ کر رہا ہے۔ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کو یا میرے کپتان کی حکومت کو احساس ہوا ہے یا یاد آیا ہے جب ان کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر اس مرتبہ اکثریت جو ہے وہ دراصل میں تحریک انصاف کے پاس ہی جا رہی ہے۔ اب اگر اس طرح ہوتا ہے کہ شو آف ہینڈز کے ساتھ ہی یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر سوال تو اٹھے گا کہ سنجرانی صاحب کے لیے جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس موقع کے اوپر شو آف ہینڈز کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 64 لوگ کھڑے ہوئے تھے سینٹ کے اندر اس تحریک عدم اعتماد کو پاس کروانے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی تحریک جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے، اس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے۔ لیکن جب دراصل میں ووٹنگ ہوئی تو صرف 50 لوگ ایسے نکلے جنہوں نے اس تحریک کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ 14 لوگ جو ہے وہ بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ 14 لوگ کون تھے؟ ان کے نام آج تک منظر عام پر نہیں آ سکے۔ اس میں نون لیگ کے بھی شامل تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی شامل تھے، لیکن نام دونوں ہی پارٹیوں نے نہیں بتایا کہ دراصل میں کسی کو پکڑا بھی آپ نے کہ نہیں پکڑا۔ آرام سے اس کے اوپر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا مٹی پا، جس طرح چودھری شجاعت حسین صاحب کہتے ہیں مٹی پاؤ مٹی پاؤ، مٹی پا دی گئی اور پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے۔ شو آف ہینڈز میں جہاں پہ ایک جگہ بہت اچھی بات ہے کہ واقعی ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہوتا ہے، واقعی جس کو اکثریت میں جو پارٹی ہوتی ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ووٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دراصل میں جس کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ رائے شماری یا خفیہ ہونا اس کا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح آپ جنرل الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں
तो खुफिया तौर पर वो वोट डालते हैं, सबके सामने वोट नहीं डालते वो, ताकि पता ना लगे कि दरअसल में आपकी हिमायत किसके साथ है। तो जहाँ एक जगह आप शो ऑफ हैंड्स के साथ जो है ये सब कुछ करेंगे, वहीं पे दूसरी जगह जो है उसका जो एक सैंक्टिटी है वोट की कि वो खुफिया होना चाहिए, उससे आपको हाथ धोने पड़ेंगे। लोगों को पार्टी लाइन के ऊपर ही वोट डालना पड़ेगा, वो इधर से उधर हो नहीं सकेंगे। और अगर आप चाहे पार्टी की बातों के साथ आप एग्री करते हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, आपको हर सूरत में पार्टी की लाइन के साथ ही वोट करना पड़ेगा। तो ये दो इसकी चीज़ें हैं। मूव ये कप्तान की एक होशियार मूव है। कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह पीडीएम की जो तहरीक दरअसल में उनके मुताबिक सेनेट की इलेक्शंस रोकने के लिए हो रही है या उसे सबोटाज करने के लिए हो रही है, तो मैं दरअसल में अगर इलेक्शंस ही 1 महीना पहले करा दूं तो उनकी ये मूव जो है उसका पत्ता कट जाएगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि आगे चल के क्या होता है, ये मुमकिन भी होता है या नहीं, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो है वो ये इस हवाले से काबीना के अंदर जो है 2-3 लोगों ने अभी सिर्फ राय दी है इस सिलसिले में। किसी किस्म का काबीना के जाने से अभी हतमी फैसला इस सिलसिले में नहीं हुआ। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ खबरें थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।